اس طرح کے بہت سے بیانات الزامات موجود ہیں جن کے پیچھے پولیٹیکل ایجنڈا بھی تھا. تو یہ تو 15 سال اس کو ہو گئے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر جو گرد ہے وہ مزید جمتی جائے گی. ہمیں اس کی حقیقت نہیں پتہ چل سکتی. اور بھی بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں جو ماضی کا حصہ بن گئے. بٹ پرابلم یہ ہے, کوشچن یہ ہے برانا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی کہ اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہیں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. ہم کیا کبھی جان پائیں گے وہ باتیں جو بٹوین دا لائنز کہی جاتی ہیں ان کی حقیقت؟ ایک تو میں پہلے ذرا تھوڑا سا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا. چھوٹی سا ایک میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. میرا اتفاق ہوا, میں دی نیوز اخبار میں کام کرتا رہا بڑا عرصہ, اور محترمہ جو تھی پرائم منسٹر تھیں, تو وہ اس زمانے میں بلیک بیری کا ہی دور تھا, بلیک بیری فون ہی یوز کیا جاتے تھے. تو لیکن جب میں ان کا رسپانس کی بات کر رہا ہوں محترمہ کا جو رسپانس آتا تھا, اگر ان کو کوئی میسج بھیجوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے, ویسے میجورٹی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے, اور اگر میں نے ان کو کوئی ای میل بھیجی ہے یا ان کو کوئی میسج بھیجا ہے تو اس کا میکسیمم رسپانس پیریڈ جو تھا that was 7 minutes. So can you imagine کہ 7 منٹ کے اندر that was the maximum response time. وہ 7 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ رسپانس کرتی ہوتی تھی, اور بائی نیم بلاتی ہوتی تھی. اگر کوئی پریس کانفرنس ہو یا کسی جگہ پہ انٹریکشن ہو یا کسی جگہ پہ گیٹ ٹوگیدر ہو, تو وہاں پہ وہ بائی نیم ہر ایک کو جانتی ہوتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور اس کو بائی نیم بلاتی ہوتی تھی. جی. تو یہ تو ان کی اپنی ایک ریپو تھی. she used to gel in with journalists especially, جو جن کو وہ سمجھتی تھی کہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ کو سمجھ سکتے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ جناب یہ جو کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب ایک بڑے اچھے مجھے شخص لگتے ہیں, بڑی اچھی شخصیت ہے ان کی, لیکن دین اگین اگر وہ پالیٹکس میں آ ہی گئے ہیں اینگرو کے بعد, تو اسد عمر صاحب کو چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں. مطلب کہ اگر کھل کے بات نہیں کر سکتے اسد عمر صاحب, تو پھر یہ اشاروں کناروں میں بات کرنے کا وقت نہیں رہا. آج کل لوگ اشاروں کناروں میں بات نہیں کرتے, آج کل لوگ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, اور اگر سیدھی بات اگر اسد عمر صاحب کر دیں تو میرے خیال میں بڑی مہربانی ہوگی ان کی, اور کھل کے بات کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسد عمر صاحب نے بڑا اچھا پرفارم کیا اینگرو میں بھی, اور کہا جاتا ہے کہ جب وہاں انہوں نے چھوڑا تو اس پہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ انہوں نے کیسے چھوڑا, کس طریقے سے چھوڑا. خیر وہ اسد عمر صاحب بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. بٹ دین اگین کھل کے بات کریں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا یا کسی اور کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ ڈی کلاسیفائی ہوں گی جو چیزیں, کافی چیزیں تو ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہیں. وین وی ٹاک اباؤٹ پیپل, جو بڑے بڑے لیڈران تھے, ان کی جو جس طریقے سے ان کے مرڈرز ہوئے, کئی چیزیں تو ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, لیاقت علی خان صاحب کی بات کی جائے تو وہ ڈی کلاسیفائی کسی حد تک ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو لیڈران ہیں جنہوں نے یہ فیس کی مرڈرز فیس کیے یا جس طریقے سے ان کے مرڈرز ہوئے, ان کی بھی چیزیں ڈی کلاسیفائی ہو جائیں گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن خود اگر اسد عمر صاحب پکے پیروں پہ ہیں تو کھل کے بات کریں. کھل کے بات اگر نہیں کرنی تو میرے خیال میں پھر وہ اشاروں کناروں میں باتیں کرنی بند کریں. اب مسئلہ آ گیا کیونکہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا, انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا جن لوگوں پہ, اسد عمر صاحب نے یا پارٹی کے کچھ لیڈران, کچھ لوگوں نے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے, وہ کوئی میرے اندازے کے مطابق وہ تھوڑا سا اگر اس پہ سوچ بچار کر کے اسٹیٹمنٹس دیتے تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوتا. اینی ویز موونگ فارورڈ, میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ محترمہ تو چلی گئی, اس کے بعد جناب آصف زرداری صاحب آگے. آصف زرداری صاحب کی ہم لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو, میں خود کرٹیسائز بھی کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو, لیکن آصف زرداری نے پورے 5 سال مکمل کیے. آپ دیکھیں محترمہ نے, ان کو جب بھی حکومت ملی ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا, لیکن آصف زرداری جب حکومت کے اندر آئے تو انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ثمرات تھے نا رانا صاحب جو محترمہ نے کیا. بٹ دین اگین اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, بہت احسن طریقے سے مشرف صاحب کو بھی انہوں نے گھر بھیج دیا. ٹھیک ہے, مشرف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات جو آپ کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں,
لیکن مشرف صاحب کو بھی جانا پڑ گیا. مشرف صاحب کے لیے سچویشن کریٹ ہو گئی. مشرف صاحب کے پاس آپشنز جو تھی وہ سکویز ہو گئی, اور مشرف صاحب اتنے پاورفل لیڈر تھے کہ ان کو بھی لیکن یہ سیاست کا تضاد تھا کہ جن پہ شک کا اظہار محترمہ بی بی شہید نے کیا, انہی کو انہوں نے سیف پیسج دیا, گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت کیا. یہ تضاد تھا سیاست کا. دیکھیں اب یہ کہا جائے کہ یہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو وہ اس میں تھوڑا سا تضاد آ جائے گا, کیونکہ اگر محترمہ نے ان لوگوں کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا, تو جو حکمران ہیں, جو بیٹھے ہوتے ہیں پاور میں ہوتے ہیں, جو کوریڈورز آف پاور میں ہوتے ہیں جو حکمران, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. وہ فیصلے تو وہ کرتے ہیں, ہم لوگ تو فیصلے نہیں کرتے, کیونکہ اگر ان کے خود کوئی چیز انہوں نے فیس کیا ہے, یا کوئی ایسا پرابلم یا ایسے ایشوز انہوں نے فیس کیے, تو پاور تو ان لوگوں کے پاس تھی. تو پاور جب ان لوگوں کے پاس تھی تو انہیں گارڈ آف آنر دیا. یہ جو 6 مہینے تک تو مشرف صاحب ادھر ہی رہے, حکومت چھوڑنے کے بعد, پریزیڈنٹ شپ چھوڑنے کے بعد, اب ساری ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی, ساری حکومت سے فارغ ہو گئے تھے, تو اس کے بعد بھی تو 6 مہینے یہیں پہ رہے مشرف صاحب, پاکستان کے اندر رہے. پھر مجھے سمجھ نہیں آتی 6 مہینے کے بعد آپ ان کو رخصت کرتے ہیں, گارڈ آف آنر بھی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب جب وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر جناب آپ ان پہ مقدمات بھی ڈال دیتے. 6 مہینے میں مقدمات ڈال دیتے ان پہ, پہلے 6 مہینے جب وہ ادھر تھے تو مقدمات کر دیتے مشرف پہ آپ, اس کے بعد آپ نے مقدمات کیوں کیے؟ پھر اس کے بعد آپ مشرف کو ایک تماشا بنا کے رکھا آپ نے, چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں مشرف کو پیش کیا آپ نے, ٹھیک ہے, اور اس کو مطلب جتنا رف اپ کر سکتے تھے آپ مشرف کو, آپ لوگوں نے وہ کیا. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ڈیول سٹینڈرڈز کیوں ہیں. آپ ایک بندہ 6 مہینے پاکستان میں رہا, پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں رہا, پاکستان کے اندر اس وقت آپ نے مقدمے نہیں کیے, اس وقت آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, گارڈ آف آنر دے کے رخصت کر دیا. جب وہ باہر چلا جاتا ہے, دوہرے معیار کیوں ہے رانا صاحب, اس کو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. پتے کی بات آپ نے کی کہ اشاروں کنایوں میں باتیں نہ کیا کریں سیاستدان, بالکل. اور دوسرا یہ کہ دوہرے معیار سیاست میں نہیں ہونے چاہیے. اب ازر آپ دائیں بائیں بہت دیکھ چکے, اب ذرا آپ ہمیں یہ بتائیں. یہ جو کھل کے بات کرنے والی بات ہے نا عائشہ, یہ کھل کے بات کرنے والی نا, یہ اعظم سواتی صاحب کو بھی کسی نے یہ مشورہ دیا. اعظم سواتی صاحب کو مشورہ کسی نے نہیں دیا تھا. اعظم سواتی صاحب نے جو کرنا تھا جو بھی کیا, ٹھیک ہے. اب ایک میں نہیں کہتا کون کیا تھا کیا نہیں تھا, لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک آفس جو ہے, ایک دفتر جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا, اس کے اندر کوئی بھی بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, مجھے نہیں اس سے کچھ لینا دینا, لیکن وہ آفس جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کا وہ قابل احترام ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو اتنا ٹکا ٹوکری نہ کریں کہ ٹویٹیں کر کے اس کے ساتھ اس کا حشر نشر. ہاں لیکن وہاں پہ بھی نا تضاد ہے, ایک خاتون وکیل بھی تھی, انہوں نے بھی کوئی بات کہی تھی, وہاں پہ تو بڑے آرام سے ہو گئی تھی ضمانت.